تو مومن اور منافق کی پہچان پتہ چل گئی کہ جہاں ذکر علی ہوگا، علی کی بات ہوگی، تو منافق جیسے غدیر خم میں مصطفیٰ نے دست مبارک علی کا بلند کیا تھا اور فرمایا تھا من کنت مولا، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں من نہ ہوئے، من، اگر حدیث کی الفاظ کو اسی طریقے سے لے لیا جائے، من لے ہو، نبی نے کہہ دیا ہے من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی مولا، علی اس کا مولا ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو علی سے دشمنی دراصل رسول اللہ سے دشمنی ہے۔ علی کا بغض چہرے پر ایک سٹیمپ لگا دیتا ہے، دور سے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی منافق آ رہا ہے۔ ادب رسول کبھی سمجھ نہ آئے گا اگر علی کی درگاہ تک، علی کی خانقاہ تک نہ پہنچو گے۔ چھوڑ کر علی کو کسی طریقے سے بھی تم رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور شاعر نے تو اس کا بڑا اچھا کلیہ بتا دیا کہ سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا، صاحبان ضیاء وقار، سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا اور رابطے سے رابطہ جڑ جائے گا۔ مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک آئیے، مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک آئیے، 2 قدم چلیے خدا مل جائے گا، بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2 قدم چلیے خدا مل جائے گا۔ تو ہمیں تو حق کا پتہ کسی مولوی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حق کیا ہے۔ حق بتاتے ہوئے ہمیں رسول اللہ کا ہوا میں لہراتا ہوا ہاتھ، جو علی کا ہاتھ پرچم بنا کر مصطفیٰ نے فضا میں بلند کیا تھا، وہ ہاتھ ہمیں واضح نظر آتا ہے کہ نبی نے جس کے ہاتھ کو فضا میں بلند کر کے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو تعلیم مصطفیٰ مومنوں کے لیے، منافقوں کے لیے نہیں ہے۔ بیماری کی شدت جتنی بھی ہو، دوائی مل جائے تو بیماری، اگر اللہ کی ذات نے اس کی زندگی لکھی ہے تو شفا مل سکتی ہے، لیکن واحد ایک ایسی مرض ہے جس کی شفا نہیں ہے، اس پر دوائی بھی کوئی نہیں بنی، اور وہ مرض ہے منافقت کی۔ منافق 1000 بار چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ بن کے آ جائے، فرشتوں کا لباس بھی پہن کے آ جائے، تو اللہ منافق کو کبھی دوبارہ اسلام کی لذت نہیں دیتا، بولو سبحان اللہ۔ کافر ہے، اسلام کی لذت پا لے گا۔ کتنی بڑی مثال ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، تلوار لے کے آئے تھے مصطفیٰ کریم کو قتل کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کو۔ آج وہ وقت گزرا، پھر وہ زمانہ گیا، پھر حضرت عمر بن خطاب نے اپنی بہن کو تلاوت کرتے سنا، پھر آپ کو وہ لذت جب ایمان میسر آئی، وہی عمر حضور کے قدموں میں آ گیا، بولو سبحان اللہ۔ اسی عمر نے اسلام کی کتنی نصرت کی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ کفر کا علاج ہے، شرک کا علاج ہے۔ کفر کو بھی دوائی مل جائے تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، کفر کا مریض،
کفر ٹوٹتا ہے محمد الرسول اللہ کی ضرب سے. جب آپ کی زبان اور دل ایک ہو کر آواز نکالتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے آپ اقرار کرتے ہیں اور دل سے اس کی تصدیق کر دیتے ہیں، تو آپ کا کفر دور ہو جاتا ہے. اور لا الہ کی ضرب سے یہ لا الہ کا فاعل جب آپ کی زبان اور دل ایک ہو کر گواہی دے دیتے ہیں تو پھر شرک بھی چلا جاتا ہے. یہ دونوں بیماریوں کا علاج ہے، کفر کا علاج بھی ہے اور شرک کا علاج بھی ہے. لیکن اگر علاج نہیں ہے، لا علاج مرض ہے، تو وہ منافقت کی مرض ہے. صاحبان جی علی وقار، منافق ہر دور میں اپنے پینترے بدلتا رہتا ہے، اپنے طریقہ واردات بدلتا ہے تاکہ پہچانا نہ جائے. نبی کے زمانے میں منافق جب آئے تو اس وقت ان کے ذہنوں میں رسول اللہ کے خاندان کے بارے میں وہی رویہ، وہی نظریہ تھا کہ یہ بھی بتوں کو پوجنے والے ہیں. لیکن ان کو یہ معلوم تھا کہ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جب کعبۃ اللہ کے پاس سے گزرنے لگے تو کافر قحط سالی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو کافر اس وقت حضرت عبد المطلب کو کہتے تھے کہ آپ دعا کریں، آپ کی پیشانی میں جو نور چمکتا ہے اس نور کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ بارش کر دے گا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ نور احمد، حضور کا نور حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں بھی چمکتا تھا اور آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی پیشانی میں بھی چمکتا تھا. اور کافر یہ جانتے تھے کہ یہ سچا گھر ہے، اسی لیے واسطے دلوایا کرتے تھے. یہ تو حضور کی جد کے بارے میں معاملات ہیں، پورے نبیوں کی ہسٹری اٹھا کر پڑھیں. ہر نبی نے ہر زمانے میں تبلیغ تو کی، جہاں تبلیغ توحید کی وہاں رسالت مصطفیٰ کی تبلیغ بھی کی ہے. اور فرمایا جاتا یاتی من بعدی، میرے بعد ایک آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام ہوگا احمد. بولو سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. پیار سے بولو سبحان اللہ. میرے بعد ایک آئے گا، نام اس کا احمد ہوگا، اسمہ احمد. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے. ہر نبی نے اپنے زمانے میں رسول اللہ کی تعلیمات اور رسول اللہ کے زندگی کو، اب حیران ہوتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جی کہ اگر انہوں نے وہ اس وقت میں حضور کی جو ہے وہ شان بیان کی اور رسالت کا پرچار کیا تو حضور تو نہیں آئے تھے، حضور تو اس وقت میں نہیں تھے. اب کئی معاملات میں ہماری عقل، ہماری فکر، ہماری سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی جہاں پروردگار نے اپنے نبیوں کی سوچ اور ان کا معیار رکھا ہے. بولو سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. پیار سے بولو سبحان اللہ. تو معیار مصطفیٰ دیگر انبیاء کو سمجھایا گیا. اب فیل کا واقعہ جو ہے وہ جب حضرت حیدر کرار دنیا میں تشریف لائے تو وہ 40 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا. کتنے عرصہ گزر چکا تھا؟ 40 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اور پھر میرے آقا کریم حضور کے دادا
کا وہ زمانہ تھا جب فیل کا واقعہ ہو، ابرا لشکر لے کے آیا تھا۔ تو سامعین کرام یہ قدر حضور نے وہ زمانہ بظاہر لوگوں کے عقل و فہم کو سمجھانے کے لیے، ان کو بیدار کرنے کے لیے قرآن نے یہ بتایا کہ تم میرے مصطفیٰ کی زندگی کا اعادہ کیسے کر سکتے ہو، میرے مصطفیٰ کی زندگی کا یہ کیسے جسٹیفیکیشن کر سکتے ہو کہ میرے نبی کی عمر کتنی ہے۔ میں اپنے نبی کے لیے قرآن میں لکھتا ہوں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اے نبی کیا آپ نے نہ دیکھا کہ ہم نے فیل والوں کے ساتھ کیا کیا؟ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور نہیں تھے، ظاہری شکل میں آقا کریم وہاں موجود نہیں تھے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اے نبی آپ نے نہ دیکھا ہم نے فیل والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو سامعین کرام یہ قدر حضور ایسے ہی پہلے موجود تھے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ لوگ کہتے ہیں جب اوتھ لیا گیا، اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہوئی، حلف برداری کی تقریب ہوئی، تو 1.25 لاکھ انبیاء کو اکٹھا نہ کیا گیا؟ اس وقت میرے آقا کا نور نہ جلوہ گر ہوا؟ الست بربکم کا اعلان کرنے والے پروردگار نے نہ پوچھا کیا تمہارا میں پروردگار ہوں؟ اس وقت بھی حضور کا نور تھا،